الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا صدق الله العظيم. جیسا کہ آپ سب جانتے ہی ہیں کہ سورہ بنی اسرائیل کی آخری آیتیں جو بھی پڑھی گئی جہاں سے ابھی تلاوت کی وہاں سے اللہ رب العزت نے قرآن پاک کی حقانیت کو بیان کیا ہے. وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ، حق ہی کے ساتھ ہم نے اس کو نازل کیا ہے اور حق ہی کے ساتھ وہ اترا ہے. یا یوں ترجمہ کرے، سچ ہی کے ساتھ ہم نے اس کو نازل کیا ہے اور سچ ہی کے ساتھ وہ اترا ہے، یعنی لوگوں تک پہنچا ہے. یعنی قرآن پاک کے اترنے میں اور لوگوں تک پہنچنے میں کوئی شکوک اور شبہات یا کوئی جھوٹ اور کوئی ملاوٹ اس میں شامل نہیں ہوئی. اسی کو دوسرے انداز میں قرآن پاک نے سورہ تکویر میں، کیونکہ جبرائیل علیہ السلام اس کو لے کر نازل ہوتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچاتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے ہی سے قرآن جو ہے امت تک پہنچا ہے. تو چونکہ دو واسطے اللہ تعالیٰ سے بندوں کے درمیان میں قرآن پاک کے سلسلے میں دو واسطے آئے، ایک جبرائیل علیہ السلام کا واسطہ اور ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ.
یہ دونوں واسطے اگر مضبوط ہیں تو وہ بالحق انزلناہ بالحق نزل ہوا، حق کے ساتھ سچائی کے ساتھ قرآن اترا اور سچائی ہی کے ساتھ ان لوگوں تک پہنچا بھی ہے۔ اسی مضبوطی کو بیان کرنے کے لیے سورہ تکویر میں اذا الشمس کورت میں حضرت جبریل علیہ السلام کی بھی 5 صفات بیان کی، جس سے اس کی مضبوطی معلوم ہوئی کہ قرآن پاک کو بندوں تک پہنچانے کا جو پہلا واسطہ تھا وہ کتنا مضبوط تھا۔ إنه لقول رسول کریم ذی قوت عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین وما صاحبکم بمجنون وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ ان آیتوں میں جبریل علیہ السلام کی 5 صفتیں بیان کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی خاص صفتیں بیان کی، چونکہ دونوں واسطے تھے۔ جبریل علیہ السلام کے سلسلے میں فرمایا اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ، یہ ایک معزز فرشتے کی بات ہے، قابل اعزاز ہونا حضرت جبریل علیہ السلام کا مقام بتلایا۔ انہ لقول رسول کریم ذی قوت، دوسری صفت ان کی بیان کی کہ طاقتور فرشتے ہیں وہ، ایسا نہیں ہے کہ ڈھیلے ڈھالے ہوں، درمیان میں انہوں نے کچھ گڑبڑ کروا دی ہو، ان سے کسی کی باتوں میں آ گئے ہوں، کسی کے زور کا شکار ہو گئے ہوں۔ ذی قوت کہ وہ اپنے کام میں اتنے مضبوط ہیں کہ کوئی انہیں کمزور نہیں کر سکتا۔ عند ذی العرش مکین، عرش والے کے نزدیک بھی وہ ذی رتبہ ہیں، مرتبے والے ہیں، اللہ تعالیٰ کے یہاں ان کا ایک مقام ہے۔ مطاعین، وہ ایسے ہیں کہ آسمان والے ان کی اطاعت کرتے ہیں، دوسرے فرشتے جو ہیں ان کے وہ مطاع ہیں، قابل اطاعت ہیں، وہ جو حکم دیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتے بھی ان کی اطاعت کرتے ہیں۔ پھر اخیر میں کہا مطاعین ثم امین، اور خاص صفت بیان کی کو امانت دار بھی ہے۔ جب ان 5 صفتوں والی ذات شخصیت اس قرآن کو لے کر اتری ہو پھر اس میں شک کی کیا گنجائش ہو، تو یہ 5 صفتیں جبریل علیہ السلام کی بیان کی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو دوسرا واسطہ ہیں ان کے بارے میں کہا وما هو بقول مطاع ثم امین وما صاحبکم بمجنون، تمہاری جو ساتھی ہیں انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہیں، کوئی مجنون اور دیوانے اور پاگل نہیں ہیں کہ کسی ایسے ہی دیوانے شخص نے اپنی زبان پہ جو آیا وہ بڑبڑانا شروع کر دیا ہو، ایسی بات نہیں ہے۔ وما صاحبکم بمجنون وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ، انہوں نے جس سے لیا جبریل علیہ السلام سے، تو ایسا نہیں کہ ان میں کوئی جان پہچان ہی نہیں تھی، کوئی اجنبی آدمی تھے، یا نبی کریم صاحب جانتے ہی نہیں ہیں کہ کون مجھے آ کر کے سنا رہا ہے، چونکہ اکثر جو وحی نازل ہوتی تھی وہ کسلسلۃ الجرس، گھنٹے کی آواز ہوا کرتی تھی، اور عموماً وحی قرآن کی وحی اسی انداز میں آتی تھی۔ باقی جتنے طریقے تھے وحی کے نازل ہونے کے، وہ سارے طریقوں میں قرآن کی وحی نہیں اترتی تھی، چونکہ وحی کی 2 قسمیں ہیں، ایک وحی مطلوع اور غیر مطلوع۔ قرآن کی جو وحی ہے اس کو وحی مطلوع یعنی وہ وحی جس کی تلاوت کی جاتی ہے، اور ایک وہ وحی جس کی تلاوت نہیں کی جاتی، جس کے ہم احادیث مبارکہ کہتے ہیں۔ تو گھنٹی کی آواز کی شکل میں جو وحی آتی تھی، فرشتے کے ذریعے جو وحی آتی تھی، وہی قرآن کی وحی ہوا کرتی تھی۔ تو خود جبریل علیہ السلام کو ان کی اصلی شکل میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، اور یہ دکھلانا 2 مرتبہ ہوا، اور یہ اسی لیے ہوا تاکہ یہ واسطہ مضبوط ہو۔ تو اسی کو کہا کہ وما صاحبکم بمجنون وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ، کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام کو آسمان کے واضح کنارے پر اپنی اصلی شکل میں بھی دیکھا ہے۔ وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ، تیسری صفت بیان کی کہ خود یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے غیب کی خبریں
جو ان تک آتی ہیں وہ لوگوں تک پہنچانے میں بخل سے کام نہیں لیتے، چھپاتے نہیں ہیں، جو کچھ آیا صاف صاف بتا دیا۔ اور پھر اخیر میں کہا وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، یہ شیطان مردود کا بھی قول نہیں ہے، کیونکہ شیاطین اس پہلے زمانے میں آسمانوں پر جا کر کے آسمانی خبریں لاتے تھے اور اس میں ملاوٹ کر کے جو ہے وہ اپنے کاہنوں کو اور اپنے جو جادوگر وغیرہ ہوتے تھے ان کو بتلاتے تھے۔ تو ایسی بھی کوئی بات قرآن کے اندر شامل نہیں ہوئی ہے۔ گویا یہ ساری صفتیں جبریل علیہ السلام کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتلا کر کے بات واضح کرنا مقصود ہے کہ یہ قرآن جو اترا ہے اور لوگوں تک پہنچا ہے بالکل حق کے ساتھ اترا ہے، سچائی کے ساتھ اترا ہے، اس میں کوئی ملاوٹ اور کوئی گڑبڑ شامل نہیں ہے۔ جب اس کی حقانیت، اس کی سچائی بالکل واضح کر دی تو اس کے بعد کہا کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، اب آپ کا کام یہ ہے کہ ہم نے آپ کو صرف خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر کے بھیجا ہے۔ قرآن کے حق، قرآن جو حق کے ساتھ اترا ہے لوگوں تک پہنچا دو، جس کو ایمان لانا ہے وہ ایمان لائے گا، جس کو نہیں لانا وہ نہ لائے، جو لائے گا وہ اپنا بھلا کرے گا، نہیں لائے گا اپنا نقصان کرے گا۔ آپ کا کام صرف یہ ہے کہ اس پر ایمان لانے والوں کو خوشخبری سنا دو اور اس پر ایمان نہ لانے والوں کو آخرت کے عذاب سے ڈرا دو۔ باقی اس پر ایمان لانے پر مجبور کرنا کہ کسی بھی طرح لوگ ایمان لے آئیں، اور ایمان نہ لانے کی صورت میں جو کڑھن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوتی تھی اس سے بھی اطمینان دلانا اور تسلی دلانا مقصود ہے۔ تو کہا کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، ہم نے آپ کو صرف خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر کے بھیجا ہے۔ آپ کا کام ان تک صرف اس پیغام کو پہنچا دینا ہے اور اس کو ماننے کے نتیجے میں خوشخبریاں سنانا اور نہ ماننے کی صورت میں اللہ کے اور آخرت کے عذاب سے ڈرانا، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ، اور قرآن کو ہم نے جدا جدا کر کے پیش کیا ہے۔ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ، جدا جدا کیوں کیا؟ تاکہ آپ اس کو آسانی کے ساتھ لوگوں کو پڑھ سنائیں۔ عَلَى مُكْثٍ، ٹھہر ٹھہر کر اطمینان سے پڑھ کر سنائیں۔ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا، اور ساتھ ہی ساتھ ہم نے اس کو اتارا بھی آہستہ آہستہ۔ 23 سال کے عرصے میں وقفے وقفے سے آہستہ آہستہ قرآن کو اتارا اور ٹکڑے کر کر کے اتارا، الگ الگ جدا کر کر کے اتارا۔ تو دو صفتیں بیان کی قرآن کی، یہ بہت اہم ہے۔ قرآن کو جدا کر کر کے پیش کیا، اتارا، تاکہ لوگوں کو پڑھ سنانا یہ آسان ہو، لوگوں کے لیے سیکھنا، یاد کرنا اور سمجھنا بھی آسان ہو۔ قرآن پاک، اس کو پہلے سمجھنے کے لیے تھوڑا پیچھے ہم جائیں۔ جس دور میں قرآن پاک نازل ہوا ہے اس دور میں ہمارے سامنے جو قرآن پاک چھپا ہوا موجود ہے، ہم جب لے کر بیٹھ جائیں، جتنا لمبا پڑھنا ہے پڑھ سکتے ہیں، جتنی دیر پڑھنا ہے پڑھتے رہیں۔ لیکن جس زمانے میں قرآن نازل ہوا اس زمانے میں قرآن چھپا ہوا تو دور کی بات، ہاتھ سے لکھا ہوا بھی نہیں تھا، زبانی اس کی تعلیم ہوا کرتی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اترتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو بتلاتے تھے، صحابہ اپنے بعد والوں کو بتلاتے تھے، تو آپس میں سننے سنانے سے قرآن کی اشاعت ہوتی تھی، تعلیم ہوتی تھی، لوگ یاد کرتے تھے، اس کا مفہوم سمجھتے تھے، سب زبانی تھا۔ چند ایک نسخے صرف گنے چنے کسی کے پاس لکھے ہوئے موجود تھے، باقی اکثر کے پاس قرآن لکھا ہوا بھی موجود نہیں تھا۔ اب زبانی جس بات کی تعلیم ہو رہی ہو، ابھی میں آپ کو جیسے ابھی یوں یاد کرانا ہو، میں کہوں وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ، آپ پڑھیں وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ، پڑھ سکیں گے آسانی سے۔ پھر میں دہراؤں وَبِالْحَقِّ نَزَلَ، آپ پڑھ لیں گے وَبِالْحَقِّ نَزَلَ۔ تو میں ایک ایک ٹکڑا ٹکڑا پڑھاؤں گا، آپ ٹکڑا ٹکڑا پڑھ لیں گے، ایک ایک ٹکڑے کا میں ترجمہ کرتا جاؤں۔ وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ، حق کے ساتھ وہ نازل ہوا، آپ کو اس نے ٹکڑے کا مطلب سمجھ میں آ جائے گی۔
پھر وبالحق نزل، اتنا ٹکڑا پڑھو، وہ آپ کی زبان پر آ گیا، پھر اس کا میں نے ترجمہ مطلب بتا دیا، آپ سمجھ گئے۔ تو ٹکڑا ٹکڑا کر کے جب تعلیم ہوگی تو یاد بھی آسانی سے ہوگا، سمجھ میں بھی آسانی سے آ جائے گا۔ تو چونکہ قرآن کا مقصد یہی تھا، اس کے الفاظ بھی یاد ہوں، اس کا مفہوم اور مطلب بھی سمجھ میں آئے، اور اسی وقت آسان ہو سکتا تھا جبکہ ٹکڑے ٹکڑے اس کو پیش کیا جائے۔ اسی لیے ابتدائی جو آیتیں نازل ہوئی قرآن پاک کی وہ چھوٹی چھوٹی تھی، بعد میں جب اس کو یاد کرنے اور سمجھنے کا مزاج بنا اور عادت بنی، پھر بڑی بڑی آیتیں نازل ہونا شروع ہوئی۔ شروع کی ابتدائی آیتیں جیسے مثال کے طور پر سورہ مزمل ہیں، سورہ مدثر ہیں، جو بالکل ابتدائی دور میں نازل ہوئی، چھوٹی چھوٹی آیتیں۔ یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر، چھوٹی چھوٹی آیتیں نازل۔ اسی طرح سورہ مزمل میں، اسی طرح تیسرے مکی دور کی اکثر صورتیں ایسی ہی ہیں۔ تو قرآن پاک ابتدائی دور میں نازل ہوا چھوٹی چھوٹی ٹکڑے، چھوٹی چھوٹی آیتیں لے کر کے۔ اس کی وجہ یہی تھی کہ چھوٹی چھوٹی آیتیں، چھوٹے چھوٹے ٹکڑے، اس کو سیکھ لینا، یاد کر لینا۔ اسی لیے جب یہ عادت بنی پھر بڑی بڑی آیتیں نازل ہونا شروع ہوئیں، اور ویسے ہی اللہ تعالیٰ نے ان کے حافظے مضبوط کیے تھے، تو ایک عادت بھی بنی یاد کرنے کی۔ پھر اس کے بعد بڑی بڑی آیتیں آئیں تو بڑی بڑی آیتیں بھی یاد کرنا اور سمجھنا آسان ہوا۔ یوں ہوتے ہوتے جب قرآن پاک کا نزول مکمل ہوا تو ہزاروں کی تعداد میں حفاظ ہو چکے تھے اس وقت تک۔ اور کون لوگ؟ بچے حافظ نہیں تھے زیادہ، بڑی عمر کے لوگ۔ اور بڑی عمر کے آدمی کے لیے بچہ ہو تو وہ لے کر کے بیٹھ جائے گا اور رٹتا رہے گا، یاد کر لے۔ بڑوں کے لیے آسان نہیں ہے۔ بڑوں کے لیے آسانی اس میں ہے کہ ٹکڑا ٹکڑا ایک آدمی پڑھائے، وہ سامنے دہرائے، پھر یہ پڑھائے، پھر دہرائے۔ اس طرح جو ہے دہرانے سے زبانی جلدی یاد ہوگا، یہ ہم تجربہ کر کے دیکھ لیں۔ تو اس طرح جو ہے قرآن کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن فرقناہ، ہم نے اس کو جدا جدا کر کے بیان کیا۔ لمبی آیتیں بھی اگر ہیں تو اس میں بھی بیچ میں جو ہے وقفے ہیں، کہیں طا آیا، کہیں جیم آتی ہیں، کبھی میم آ گیا وغیرہ، جو رموز اور اوقاف ہیں وہاں پر موجود ہیں، تاکہ ان لمبی آیتوں کو بھی ٹکڑے ٹکڑے کر کے پڑھنا آسان ہو جائے، سمجھنا آسان ہو جائے۔ تو یہ وہ قرآن فرقناہ، ہم نے اس کو جدا جدا کر کے الگ الگ بیان کیا۔ اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے کہ 5 آیتیں پڑھاؤ لوگوں کو، کیونکہ جبرائیل علیہ السلام بھی 5 آیتیں لے کر کے نازل ہوئے۔ جیسے خود سورہ مدثر کی تفسیر میں ہم دیکھیں، یا ایھا المدثر شروع کی ابتدائی اقرا بسم ربک الذی، جو 5 آیتیں نازل ہوئی، تو اس کے بعد سورہ مدثر کی بھی شروع کی 5 آیتیں نازل ہوئی تھی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام بھی 5 آیتیں لے کر کے اترتے تھے، اس لیے 5 آیتیں کی لوگوں کو تعلیم دو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے۔ خود حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی معمول تھا، وہ بھی صحابہ کو صبح میں 5 آیتیں سکھاتے تھے، شام میں 5 آیتیں سکھاتے تھے، ایک ساتھ بیک وقت 5 آیتوں کی تعلیم ہوتی تھی۔ پھر کہا بھی کرتے تھے کہ جبرائیل علیہ السلام بھی 5 آیتیں لے کر ہی اترے تھے، نازل ہوتے تھے۔ تو بہرحال کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے مختصر تعلیم، یہ اسی لیے کہ سیکھنا آسان ہوتا ہے، سمجھنا آسان ہوتا ہے۔ وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ، کہ ٹھہر ٹھہر کر آپ لوگوں کو پڑھ کر سنائیں۔ جب آیت ٹکڑے ٹکڑے الگ الگ ہوگی تو ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا، ٹھہر ٹھہر کر سنانا لوگوں کو، یہ بھی آسان ہوگا۔ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا، پھر ایک ساتھ بھی اتار دیا جاوے تو ایک ساتھ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس کا تحمل مشکل ہوتا، لوگوں تک پہنچانا پھر مشکل ہوتا۔ اب 5 آیتیں میں آپ کو سکھلا دوں، آج 5 آیتوں کی تفسیر ہو گئی، آپ نے اچھی طرح سمجھ لیا۔ اب آپ ایک ہفتے کے بعد جب تفسیر ہوگی دوسری، اس ایک ہفتے میں آپ اپنے گھر والوں کو، اپنے دوستوں احباب کو 5 آیتیں سکھا دیں گے، کیونکہ وہ 5 آیتیں ہیں، 5 آیتیں آپ نے سمجھی، آپ دوسروں کو سکھا دیں گے۔ لیکن ایک ساتھ ایک پارے کی تفسیر کر دی، ایک رکوع کی تفسیر کر دی مکمل، پاؤ پارے کی تفسیر کر دی، نہ آپ کو کچھ یاد رہے گا، نہ آپ کسی کو پہنچا سکیں گے۔ ایک ضابطہ ہے، اسی لیے ٹھہر ٹھہر کر، وَنَزَّلْنَاهُ، اتارا بھی قرآن کو اللہ تعالیٰ نے ٹھہر ٹھہر کر، آہستہ آہستہ، موقع بموقع اتارا، کہ جب جو موقع آیا اتنی آیتیں، اتنی سورت، اتنا مضمون اتار دیا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی تعلیم بھی آسان ہو گئی، صحابہ کے لیے اس کو لینا، اس کو سیکھنا، اس کو اخذ کرنا آسان ہو گیا۔ تو یوں ہوتے ہوتے قرآن پاک کی تعلیم آسان ہو گئی، لوگوں تک پہنچنا آسان ہو گیا، لوگوں کا سیکھنا سمجھنا آسان ہو گیا۔ تو قرآن فرقناہ لتقرأہ علی الناس علی مکث ونزلناہ تنزیلا۔
اب جب یہ قرآن پاک کو، بلکہ صحابہ کے یہاں اسی لیے یہ تو ہوا قرآن پاک سیکھنے کا معمول، اب پڑھنے کے لیے بھی جو ہے یہ جو پاروں کی تقسیم ہے وہ راجح قول کے مطابق حجاج ابن یوسف کے زمانے میں ہوئی تھی. یہ کس نے کی اس کے بارے میں تحقیق کی بات ابھی تک نہیں ہے کہ قرآن پاک میں پاروں کی 30 پاروں کی تقسیم کس نے کی ہے. الگ الگ نام لیے بھی جاتے ہیں لیکن راجح قول اس سلسلے میں نہیں ہے، بلکہ صحیح بات یہ ہے کہ ان پاروں کی تقسیم کرنے والا کون ہے یہ معلوم ہی نہیں ہے. جو بھی ہے بہرحال حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ وہ جو بھی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے یہاں مقبول تھا، اس کی یہ کاوش اللہ تعالیٰ کے یہاں مقبول تھی، اسی بنا پر پوری امت نے بالاتفاق اس تقسیم کو قبول کیا. تو یہ ایک تقسیم ہوئی، بعد میں ہوئی، یہ پہلے نہیں تھی پاروں کی تقسیم. صحابہ کے زمانے میں منزلوں کی تقسیم تھی کہ 7 منزلوں میں وہ قرآن پاک مکمل کیا کرتے تھے، اور مشہور ہے فمی بشوق کے نام سے. وہ 7 منزلیں اس طور پر کی تھی، حضرت اوس ابن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ نقل کیا ہے کہ وہ قبیلہ ثقیف کے وفد کے ساتھ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وفد کو روزانہ رات میں عشاء کی نماز کے بعد دین کی تعلیم دینے کے لیے تشریف لاتے تھے. ایک دن ایسا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت دیر سے تشریف لائے، اور پھر اس کی وجہ بھی بتلائی کہ چونکہ میرا جو معمول تھا قرآن پاک کی تلاوت کا وہ باقی رہ گیا تھا، میں نے پسند نہیں کیا کہ اس کو ادھورا چھوڑ کر کے آؤ، اس لیے میں اس کو مکمل کر کے آیا تو تھوڑی دیر ہوئی. پھر اوس ابن حذیفہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ پھر میں نے پوچھا صحابہ سے کہ آپ لوگوں کا معمول کیا ہے قرآن پاک کو مکمل کرنے کا؟ تو کہا کہ ہم 7 دن میں اس کو مکمل کرتے ہیں. پہلے دن میں 3 سورتیں، سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ نساء. دوسرے دن میں 5 سورتیں، سورہ مائدہ سے لے کر سورہ توبہ تک. تیسرے دن میں 7 سورتیں، سورہ یونس سے سورہ نحل 14ویں پارے تک. پھر چوتھے دن میں 9 سورتیں، سورہ بنی اسرائیل سے سورہ فرقان تک. پھر 5ویں دن میں 11 سورتیں، سورہ شعراء سے سورہ یاسین تک. اور پھر چھٹے دن میں 13 سورتیں، سورہ صافات سے سورہ حجرات 26ویں پارے تک. اور 7ویں دن میں سورہ قاف سے ختم. گویا 3، 5، 7، 9، 11، 13 اور ختم، یہ ترتیب تھی. اسی کو فمی بشوق کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. تو بہرحال صحابہ کے درمیان میں بھی اس کو جو ہے وقفے وقفے سے پڑھنا یہ معمول تھا. تو بہرحال قرآن پاک میں ایک یہاں جو بتلایا نا یہ چاہتے ہیں کہ قرآن پاک کو آہستہ آہستہ اتارا گیا، تو آہستہ آہستہ اس کو یاد کرنا، آہستہ آہستہ اس کو سمجھنا وقفے وقفے سے، یہ زیادہ جو ہے وہ آسان رہتا ہے اور اس سے سمجھنا اور یاد کرنا آسان ہوتا ہے. تو ایک تو قرآن پاک کی حقانیت بیان کی، اس کو سیکھنا اور سمجھنا کتنا آسان ہے. 2 باتیں بیان کرنے کے بعد پھر کہا قل آمنوا بہ او لا تؤمنوا. جب یہ سب قرآن پاک اتنا آسان ہے، بالکل حق کے ساتھ نازل ہوا، اب آپ کہہ دیجئے لوگوں کو کہ ایمان آمنوا بہ، تم چاہو تو ایمان لے آؤ، او لا تؤمنوا، نہ چاہو تو نہ ایمان لو. تمہارے ایمان لانے نہ لانے سے قرآن کی حقانیت پر کوئی حرف نہیں آتا ہے، اس لیے کہ قرآن پر ایمان لانے والے بہت ہیں. ان الذين اوتوا العلم من قبله اذا يتلى عليهم يخرون للاذقان سجدا. صرف اس امت کے لوگ نہیں، بے شک وہ لوگ کہ جن کو پہلے جو ہے علم دیا گیا تورات اور انجیل کا، یہود و نصارہ کے جو مخلص عالم تھے، جو تورات اور انجیل کا صحیح علم رکھتے تھے، اور اس میں جو نبی آخر الزمان کی پیشین گوئیاں تھی اس کے وہ منتظر تھے، تو ان کے سامنے جب اذا یتلی علیہم قرآن پاک کی تلاوت کی جاتی تھی، یخرون للاذقان سجدا، وہ گر پڑتے تھے اپنی ٹھوریوں کے بل یعنی چہروں کے بل سجدہ کرتے ہوئے، یعنی فوراً اس کے سامنے سر تسلیم خم کر لیتے تھے، اس کو قبول کر لیتے تھے اور اس کے سامنے جو ہے وہ سجدے میں گر پڑتے تھے. یخرون کے معنی ہوتے ہیں کہ اوپر سے کوئی چیز اس طرح نیچے گرے، جس طرح پانی جو ہے آبشاروں سے بہتا ہے تو اس کی جو آواز ہوتی ہے
اسی طریقے سے ہوا کی سرسراہٹ کی جو آواز ہوتی ہے اس کو خریر کہتے ہیں. تو یخرون، وہ اس طرح تیزی کے ساتھ بغیر کسی جھجک کے، بغیر کسی سوچ و وچار کے، شک و شبہ کے کہ یار یہ حق ہے کہ نہیں، اس کے سامنے سر تسلیم خم کرنا چاہیے کہ نہیں، وہ ایسا اس پر یقین کرتے تھے کہ فوراً وہ اس کے سامنے سجدے میں چلے جاتے ہیں. یخرون للاذقان سجدا ویقولون، اور وہ یوں کہتے تھے سبحان ربنا، ہمارے رب کی ذات پاک ہے، وعدہ خلافی سے پاک ہے. وعدہ خلافی سے ان کو اس بات کا یقین تھا کہ ہمارے رب نے جو تورات اور انجیل میں آخر زمانے میں نبی بھیجنے اور اس کے ساتھ کتاب بھیجنے کا جو وعدہ کیا ہے وہ بالکل حق ہے. میرا رب جو ہے، ہمارا رب اس میں وعدہ خلافی کرنے والا نہیں ہے، وہ اس سے پاک ہے. اس لیے آگے کہا سبحان ربنا، ہمارا رب پاک ہے وعدہ خلافی سے. ان کان وعد ربنا لمفعولا، بے شک اس کا، ہمارے رب کا وعدہ وہ پورا ہو کر رہنے والا ہے. اللہ تعالیٰ کے جتنے وعدے ہیں وہ یقیناً پورا ہو کر کے رہتے ہیں. تو انہیں یہ یقین تھا، اس لیے اس یقین کے بنیاد پر جب ان کے سامنے قرآن پاک کی تلاوت کی جاتی تھی اس کو حق جان کر کے اس کے سامنے سر تسلیم خم کر دیتے تھے. تو ایمان لانے والے قرآن پر بہت ہیں. اگر تم ایمان لے آؤ تو تمہاری خیر ہے، اگر نہیں ایمان لاؤ تو تمہارا نقصان ہے. اس میں قرآن کی حقانیت پر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت پر کوئی حرف نہیں آتا، خود اپنا نقصان ہے. یہ یہاں پر بتلایا گیا ہے. پھر آگے کہا وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا، وہ گر پڑتے ہیں اپنے ٹھوریوں کے بل. کس طرح؟ پہلے تو فوراً فرما برداری کو ظاہر کیا، پھر ان کی کیفیت جو ہوتی تھی اس وقت وہ بیان کر رہے ہیں کہ قرآن پاک کی تلاوت جب سنتے تھے تو وہ سجدوں میں گر جاتے تھے. اس وقت ان کی کیفیت یہ ہوتی تھی کہ یبکون ویزیدہم خشوعا، وہ رو رہے ہوتے تھے. قرآن پاک کی تلاوت کو سن کر کے رونا آ جانا یہ بھی جو ہے سنت ہے، اور قرآن پاک کی تلاوت کے وقت رونا آنا یہ مستحب ہے. خود تلاوت کر رہے ہوں اور قرآن پاک کی تلاوت کے وقت رونا آئے اللہ تعالیٰ کی یاد اور اس کے خوف میں، اور قرآن پاک سن رہے ہوں اور سنتے وقت رونا آ جائے، یہ دونوں چیزیں مطلوب ہیں. قرآن پاک تلاوت کرتے وقت رونا، ابھی یہ سب کب ہوگا؟ جب ہم قرآن پاک کے مطالب اور اس کے مفاہیم کو سمجھیں گے. اس لیے قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے جو مجلسیں ہو رہی ہیں اس کو قابل قدر سمجھنا چاہیے، اس کی خوب قدر کرنی چاہیے. اس میں اپنے ساری کام کاج کو آگے پیچھے اوقات فارغ کر کے جڑنے کی کوشش کرنی چاہیے. اس لیے قرآن فہمی جب آئے گی تو اس نتیجے میں قرآن پاک کی جب تلاوت ہوگی، ہم خود تلاوت کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس میں کیا کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کا استحضار ہوگا. غور و فکر اور تدبر کرنا قرآن ہے، یہ بھی مقصد تھا. قرآن پاک کو آہستہ آہستہ اتارنے کا مقصد یہ بھی تھا کہ آہستہ آہستہ جب پڑھا جائے گا، سنا جائے گا تو اس میں غور و فکر کرنے کا بھی موقع ملے گا، اور جب غور و فکر ہوگا تو اس وقت اللہ کا استحضار پیدا ہوگا. اللہ نے کیا فرمایا اس استحضار پیدا ہوگا تو رونا آئے گا. اور قرآن پاک کی تلاوت کے وقت رونا آنا ہی مستحب ہے. نہ آئے رونا تو علماء فرماتے ہیں رونے کسی شکل کا مسکن بنا لیں. بڑی اونچی چیز ہے، بڑی قیمتی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یاد میں رونا آ جائے، یہ معمولی بات نہیں ہے. خود قرآن پاک کی تلاوت کے وقت رونا یہ بھی مستحب. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل تھا. ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ رات میں تہجد میں ایک آیت کی تلاوت کرتے کرتے پوری رات نکال دی روتے روتے. ان تعذبہم عبادک ان تعذبہم فإنہم عبادک وإن تغفر لہم فإنک انت العزیز الحکیم، کہ اللہ اگر آپ اپنے بندوں کو عذاب میں مبتلا کر دیں تو یہ آپ کو حق ہے، وہ آپ کے بندے ہیں، آپ کو اس بات کا پورا حق ہے. وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ، لیکن اگر آپ بخش دیں گے فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، آپ زبردست ہیں، حکمت والے ہیں. اس آیت کو پڑھتے پڑھتے پوری رات نکال دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور سن کر کے رونا، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت مشہور ہے کہ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو کہا، منبر پر تشریف فرما تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور کہا کہ مجھے قرآن سناؤ. حضرت عبداللہ ابن مسعود نے کہا کہ میں آپ کو سناؤں، قرآن آپ پر نازل ہوا، میں آپ کو سناؤں. تو کہا کہ ہاں میرا جی چاہتا ہے کہ میں آپ سے سنوں.
دیکھیے کسی سے قرآن سننا یہ بھی سنت ہے. اب حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ تلاوت کرنے لگے، سورہ نساء کی تلاوت کر رہے تھے، اس آیت پر پہنچے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا. جب اس آیت پر پہنچے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بس ٹھہر جاؤ. عبداللہ ابن مسعود ٹھہر گئے، وہاں تک نیچے دیکھ کر کے پڑھ رہے تھے. جب کہا ٹھہر جاؤ اس آیت پر تو ٹھہر گئے. تو کہتے میں نے جب پڑھنا بند کیا تو سر اٹھا کر کے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے. یہ قرآن پاک کی تلاوت سنتے وقت رونا، اسی لیے اس کو سنت بھی کہا ہے. یہ چیز ہمیں مانگنے کی ضرورت ہے، یہ بہت اونچی چیز ہے. اللہ تعالیٰ کے خوف اور اس کی خشیت میں رونا. اکابرین امت جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر کے صحابہ اور ان کے بعد کا پورا زمانہ اولیاء اللہ کا ایسا ہی گزرا ہے کہ ان میں شاید ہی کوئی ایسا ہو، بلکہ یقیناً کوئی ایسا نہیں تھا جو اللہ تعالیٰ کے سامنے روتا اور گر گڑاتا نہ ہو. مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آج امت کے اوپر جو مصائب اور حالات ہیں اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ آج امت میں رونے والے، اللہ تعالیٰ کے سامنے رونے والے بہت کم رہ گئے ہیں. اور پہلے زمانے میں عام معمول تھا. یقین جانے آج ہم جن حالات سے گزر رہے ہیں اس میں جن بنیادی چیزوں کی ہمیں ضرورت ہے وہ ہم میں نہیں ہے. قرآن پاک کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرو صبر اور نماز کے ذریعے. کون سی آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، کہ صبر اور نماز کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرو. یقین جانے اس دور میں ہمیں سب سے زیادہ ضرورت اللہ تعالیٰ کی مدد و نصرت کی ہے، لیکن وہ دو چیزوں ہی سے ہو سکتی ہیں، صبر اور نماز کے ذریعے. صبر میں جو چیزیں داخل ہیں، گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا، یہ بھی صبر کا حصہ ہے. طاعت پر اپنے آپ کو جمانا، یہ بھی صبر کا حصہ ہے. اور مصیبت کے وقت صبر کرنا تو ہم سب سمجھتے ہی ہیں. اور اس کے ساتھ نماز دوسری چیز ہے جس کے بارے میں یوں کہا وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، کہ وہ بھاری ہے. یقیناً نماز پڑھنا بھاری ہے مگر ان لوگوں پر جو خشوع والے ہوں. خشوع والے کون لوگ ہیں؟ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون، جو اس بات کا گمان رکھتے ہوں، یقین رکھتے ہوں کہ وہ اپنے رب سے ملنے والے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں. وہ خشوع والے ہیں اور ان پر نماز آسان ہے. ہمیں جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ ہم پر اگر نماز بھاری ہے، خصوصاً فجر اور عشاء کی نماز اگر ہم پر بھاری ہے، مطلب ہم خشوع والے نہیں ہیں. اور خشوع والے وہ نہیں ہوتے جن کو اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہونے اور اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ کر جانے کا یقین نہیں ہوتا. یہ بڑی کمزوری کی بات ہے. اس لیے یہ چیز ایک تو نماز ہے، صبر ہے، اور دوسرا ہی اللہ تعالیٰ کے سامنے رونا. اس کی اس زمانے میں بہت زیادہ ضرورت ہے، لیکن اکثر ہم میں سے اس سے غافل ہیں. تو ایک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے رونا یہ بڑی اونچی چیز ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ، بلکہ ترمذی شریف میں حضرت نضر ابن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے جس میں اللہ تعالیٰ کے سامنے رونے کی جو فضیلت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی. فرماتے ہیں کہ لو ان عبدا بکا فی امۃ لانج اللہ تعالیٰ تلک الامۃ من النار، اگر پوری قوم میں ایک اللہ تعالیٰ کے سامنے رونے والا بھی ہو تو اللہ تعالیٰ اس قوم کو جو ہے وہ جہنم کی آگ سے نجات عطا فرماتے ہیں. دیکھیں ایک کی اتنی قدر و قیمت ہے. پھر آگے فرمایا کہ وَمَغْرَوْرَتَتْ عَيْنٌ بِمَائِهَا مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، کوئی آنکھ اگر اللہ تعالیٰ کے خوف سے صرف ڈبا جائے، انہیں آنکھوں میں صرف آنسو آ جاتے ہیں، بہت سی مرتبہ باہر نہیں نکلے لیکن آنکھیں جو ہیں آنسو سے بھر جاتی ہیں. صرف اتنی کیفیت اگر رونے کی پیدا ہو جائے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس جسم کو اللہ تعالیٰ آگ پر حرام کر دیتے ہیں. اور اگر پھر فَإِنْفَاضَتْ عَلَى خَدِّهِ، وہ آنسو بہہ کر کے گال پر آ گیا، ابھی صرف آنکھوں میں تھا، بہہ کر کے گالوں پر آ گیا، تو پھر فرماتے ہیں کہ اس کو کل قیامت میں نہ گھٹن گھبراہٹ محسوس ہوگی اور نہ اس کو کوئی ذلتی محسوس ہوگی. ایک ایک قطرے کی اتنی قدر و قیمت ہے. اللہ تعالیٰ حدیث پاک میں آتا ہے کہ دو چیزیں اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ محبوب ہیں، ایک اللہ تعالیٰ کے خوف سے آنکھوں سے نکلنے والا آنسو اور ایک اللہ تعالیٰ کے راستے میں بہنے والے خون کا قطرہ. یہ آنسوؤں کی بڑی قدر و قیمت ہے اللہ تعالیٰ کے یہاں. تو بہرحال اس کو ہمیں جو ہے پیدا کرنے کی ضرورت ہے.
حضرت مفتی احمد صاحب خانپوری دامت برکاتہم کے مواعظ میں وہ فرماتے ہیں کہ اس خوف اور خشیت کو، اللہ تعالیٰ کے خوف سے رونا آ جانا، کیونکہ بڑی دولت ہے، بڑی دولت ایسے ہی نہیں حاصل ہوتی، اس کے لیے کوشش محنت کرنی پڑتی، کیا کیا جائے کہ یہ چیز ہمیں حاصل ہو جاوے۔ بہت سی مرتبہ ہم یہ سوچتے بھی ہیں کہ ہم دعا مانگنے بیٹھے، ہمیں رونا ہے، رونا نہیں آتا۔ ہم اس طرح قرآن پاک کی تلاوت سنیں، پڑھیں، رونا چاہتے ہیں، رونا آتا نہیں ہے۔ ایک تو جو اس کا طریقہ بتلا ہے کہ اس کی کوشش کریں، حدیث پاک میں بھی اس کو ذکر کیا گیا، لیکن وہ فرماتے ہیں کہ یہ جتنی بھی باطنی کیفیات ہیں، کیونکہ اس کا تعلق باطن سے ہے، رونا تو اندرون میں جو کیفیت پیدا ہوگی تو آنکھوں سے رونا آئے گا۔ یہ باطن کی کیفیت بنانے کے لیے واحد علاج یہی ہے کہ نیک لوگوں کی، اللہ والوں کی صحبت اختیار کرنا، اس کے بغیر یہ چیزیں پیدا نہیں ہوا کرتی۔ کتنی ہی آدمی کوشش کر لے، لیکن باطن کو بنانا، دل کی کیفیت کو بنانا، جس کے ذریعے سارے اثرات ظاہر ہوں، اللہ کا خوف اور خشیت، اور اس کے نتیجے میں آنسو آنا، رونا آ جانا، یہ نیک لوگوں کی صحبت ہی سے اختیار ہوتا ہے، حاصل ہوتا ہے۔ تو بہرحال یہ رونا جو ہے بڑی اونچی چیز ہے، اس کو اپنا پیدا کرنے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ سے مانگنا بھی چاہیے، اور اس کا جو طریقہ بتلا ہے وہ بھی ہم اختیار کرنے کی کوشش کریں۔ وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَٰنَ أَيَّمَّا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ۔ آگے یوں فرمایا کہ تم پکارو اللہ تعالیٰ کو اللہ کہہ کر کے یا رحمان کہہ کر کے، چونکہ اس زمانے میں اللہ کا لفظ اللہ جو ہے، اللہ کا نام، یہ تو مشرکین میں مشہور تھا، اللہ کے نام سے لوگ اللہ کو پہچانتے تھے، لیکن رحمان کا لفظ، اللہ تعالیٰ کا نام جو ایک رحمان ہے، اس سے لوگ واقف نہیں تھے، بدکتے تھے مشرکین مکہ۔ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یا بعض روایت کے مطابق صحابہ نے، اللہ تعالیٰ سے یوں دعا کی، یا اللہ یا رحمان کر کے، اب اس میں رحمان کا لفظ بھی بڑھا دیا، تو یوں کہنے لگے، تانا دینے لگے کہ محمد تو ہمیں ایک کے علاوہ دو معبودوں کی عبادت کی اجازت نہیں دیتے کہ صرف ایک معبود کی عبادت ہو، یہ خود دو معبودوں کو پکارتے ہیں، اللہ کو بھی پکارتے ہیں، رحمان کو بھی پکارتے ہیں، یہ گویا تانا دینے لگے۔ تو اس اشکال کو دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ صاف اعلان کر دیجئے کہ ادعوا اللہ و ادعوا الرحمن، اس کو اللہ کہہ کر کے پکارو یا رحمان کہہ کر کے پکارو، وہ ایک ہی ذات ہے، اور صرف دو نام نہیں، ایما تدعو فلہ الاسماء الحسنی، جو ان سے بھی نام سے تم اس کو پکارو، اس کے تو بہت سارے اچھے نام ہیں۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ کے بے شمار اسماء حسنی ہیں، لیکن عام طور پر ہم یہ سنتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں، اس کو احادیث میں ذکر کیا، ترمذی شریف کی روایت میں بھی ہے، جس کے بارے میں یوں ہے کہ من احصاها دخل الجنہ، کہ جو ان 99 ناموں کا احصاء کر لے یعنی یاد کر لے تو جنت میں داخل ہو جائے گا۔ یہ 99 نام تو وہ ہیں کہ جن کا تعلق بندے کی ہدایت اور بندوں کی تربیت سے ہے، وہ 99 نام ہیں، اور وہ صفات ان 99 نام میں بیان کیے ہیں جن کا تعلق بندے کی ہدایت اور تربیت سے ہے۔ باقی اللہ تعالیٰ کی کمالات کو بیان کرنے والی جو صفتیں ہیں وہ بے انتہا ہیں، لامتناہی ہیں، اس کی کوئی حد نہیں ہے۔ وہ کیوں حد نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ کی کمالات کی جب کوئی حد نہیں ہے تو جو کمالات کو بیان کرنے والے نام ہوں گے ان کی بھی کوئی حد نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کی تعریف میں یہ بیان کیا جاتا ہے، المستجمع لجمیع صفات الکمال والمنزہ عن کل نقصان وزوال۔ اللہ تعالیٰ وہ ہیں جو تمام کمال درجے کی صفتوں کو اپنے اندر جمع کیے ہوئے ہیں، کوئی ایسی صفت جو کسی آدمی کے، کسی ذات کے کمال کو بیان کر رہی ہو، ایسی کوئی صفت نہیں ہے جس سے اللہ تعالیٰ خالی ہو۔ والمنزہ عن کل نقصان وزوال، اور کمی والی، جس سے ذات میں، صفت میں، کسی کی شخصیت میں، کیریکٹر میں کچھ کمی اور نقص آتا ہو، ایسی کوئی صفت اللہ تعالیٰ میں نہیں ہے۔ کسی بھی آدمی کی اگر ہم تعریف بیان کرنا چاہیں کامل درجے کی، وہ تعریف کب دو طریقوں سے ہوگی، ایک تو اس کا خوبیاں بیان کرتے جائیں کہ فلاں میں یہ خوبی ہے، یہ خوبی ہے، یہ اچھا وصف ہے، یہ اچھی عادت ہے۔ آپ نے 10 اچھی عادتیں بیان کی کسی کی، کوئی یوں کہہ دے ہاں یہ ساری باتیں تو ہیں لیکن یار ایک نقص یہ ہے اس میں،
ایک برائی اس کی یہ ہے. اب جہاں ایک برائی بیان کیا آپ نے اتنا نقص آ گیا, اتنی اس کی کیریکٹر میں, اس کی تعریف میں کمی آ گئی. لیکن دوسری طرف اگر یوں ہو کہ تعریفیں آپ نے 10 بیان کی اور ساتھ میں یوں بھی کہ اتنی ساری تعریفیں اور اوصاف تو ہیں لیکن برائی ایک بھی نہیں ہے, تو یہ اور زیادہ مضبوط ہو گئی اس کی تعریف کہ اچھے اوصاف تو ہیں ہی, ساتھ میں برائی ایک بھی نہیں ہے اس کے اندر. کوئی ایسا برا وصف نہیں ہے جس کو ہم بیان کر سکیں اس میں برائی ہے. تو دیکھیں, ایک اچھے اوصاف بیان کرنا اور دوسرا برائیوں سے پاک اور صاف قرار دینا, یہ دونوں باتیں جب جمع ہوتی ہیں تب جا کر کے تعریف مکمل ہوتی ہے. اسی کو جو ہے وہ سورہ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفر کہا کہ آپ کے رب کی تسبیح بیان کیجئے اس کی حمد کے ساتھ. حمد تعریف ہو جس میں خوبیاں بھی بیان کی جاوے اور سبح میں برائیوں سے پاکیزگی بھی بیان کی جائے, تب جا کر کے تعریف مکمل ہوگی. تو بہرحال یہاں پہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی چونکہ صفات کمال ہیں سارے اس میں, اور تمام نقص والی صفتوں سے اللہ تعالیٰ پاک ہیں, تو چونکہ کمالات بہت زیادہ ہیں, بے انتہا ہیں, اس لیے نام بھی بہت زیادہ ہیں, بے انتہا ہیں, اس کی کوئی حد نہیں ہے. لیکن اب جب یہ تانے دیے جانے لگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی, جب رحمان کے لفظ سے پکارا جانے لگا تو مشرکین مکہ نے اللہ تعالیٰ کو بھی برا بلا کہنا شروع کیا اور جبریل علیہ السلام کو بھی برا بلا کہنا شروع کیا, قرآن کے بارے میں بھی برا بلا کہنا شروع کیا. تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازوں میں اور عام حالات میں قرآن پاک کی تلاوت کو بہت آہستہ کر دیا. زور سے پڑھتے تھے تو یہ لوگ مشرکین مکہ سن کر کے مذاق اڑاتے تھے, اس سے تکلیف ہوتی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی تلاوت کو بہت آہستہ آواز سے کر دیا. اس لیے آگے کہا کہ وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا, کہ اپنی نماز میں جو ہے قرآن کی تلاوت کو بہت زور سے بھی مت کرو اور بہت آہستہ بھی نہ کرو. وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا, اس کے درمیان کی راہ اختیار کرو. بہت زیادہ زور سے نہ پڑھو تاکہ مشرکین مکہ اس طرح تانے دیں اور پریشان کریں, برا بھلا کہیں, اور بہت زیادہ آہستہ بھی کرنے کی کیا ضرورت ہے تاکہ خود زور سے پڑھنے میں جو غور و تدبر ہوتا ہے, جو دھیان اور استحضاء لگتا ہے وہ نہیں ہوگا. تو اپنا نقصان بھی کیوں کرنا, تو اپنا نقصان کر کے بہت دھیرے بھی نہ پڑھو اور مشرکین کو اس طرح تانے دینے کا موقع ملے اس سے بہت زور سے بھی نہ پڑھو, درمیانی رفتار سے پڑھو. اور یہ درمیانی آواز سے پڑھنا یہ جو ہے وہ جہری نمازوں کے لیے فجر ہے, مغرب عشاء ہے, ورنہ ظہر اور عصر میں تو آہستہ آوازی سے پڑھنا جو ہے سنت متواترہ ہے, پہلے سے چلا رہا ہے. تہجد کی نماز کا بھی یہی حکم ہے. اس لیے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا واقعہ مشہور ہے, 12 فضائل کے اعمال میں بھی سنتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مرتبہ گزر ہوا, دونوں تہجد میں مشغول تھے. حضرت ابو بکر بہت آہستہ پڑھ رہے تھے, حضرت عمر بہت بلند آواز سے پڑھ رہے تھے. ایک موقع پر دونوں جمع تھے تو پوچھا کہ میں گزرا تھا, اس طرح ہوا تھا کہ تو ابو بکر کو کہا تم بہت آہستہ پڑھ رہے تھے, حضرت عمر کو پوچھا کہ بہت زور سے پڑھ رہے تھے, کیا وجہ تھی. حضرت ابو بکر نے یوں کہا کہ میں جس کو سنانا چاہتا ہوں اللہ کو, وہ تو آہستہ بلکہ دل کی خیالات کو بھی وہ تو جانتے ہیں اللہ تعالیٰ, اس لیے میں آہستہ پڑھ رہا تھا کیونکہ اللہ کو سنانا تھا, اللہ سن رہے ہیں. اور حضرت عمر کو پوچھا کہ اتنے زور سے پڑھ رہے تھے کہ میں جو ہے وہ سوتوں کو جگانا چاہتا تھا اور شیطان کو بھگانا چاہتا تھا کہ شیطان بھاگ جاوے. تو چونکہ اس لیے لکھا ہے علماء نے کہ ہم گھر میں اگر بلند آواز سے قرآن پاک کی تلاوت کریں تو شیطان بھاگتا ہے, اور سوتوں کو جگانا تھا کہ گھر میں جو سو رہے ہیں وہ میری آواز سن کر کے وہ بھی اٹھ کر کے قرآن پاک کی تلاوت میں نماز میں مشغول ہو جائیں, یہ میرا مقصد تھا. تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو کہا کہ اپنی آواز تھوڑی پست کر دو, ٹھیک ہے مقصد اچھا ہے لیکن بھی تھوڑی پست آواز سے پڑھو, زیادہ زور سے نہ پڑھو. حضرت عمر کو کہا, حضرت ابو بکر کو کہا تھوڑی بلند آواز سے پڑھو, اور دونوں کو درمیان وابتغی بین ذالک, درمیانی راہ اختیار کرو. تو وابتغی بین ذالک سبیلا, ان دونوں کے درمیانی راہ اختیار کرو. وقل الحمد للہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن له شریک فی الملک وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا. یہ آخری آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی گویا وہی تعریف کی گئی ہیں, خوبیاں بیان کر کے بھی اور نقائص سے, خامیوں سے پاکیزگی بیان کر کے بھی, وہی دونوں اعتبار سے تعریف کرنا.
کہا قل، آپ کہہ دیجئے کہ الحمدللہ، تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے، الذی لم یتخذ ولدا، جس نے اپنی اولاد نہیں بنائی. کسی کو اپنی اولاد یعنی گود لی ہوئی اولاد، بیٹا بنا لینا، منہ بولا، ویسا اللہ تعالیٰ نے نہیں بنایا. یہی مطلب ہے اس آیت کا کہ لم یتخذ ولدا، اللہ تعالیٰ نے کسی کو اپنا منہ بولا بیٹا نہیں بنایا. یہ چونکہ مشرکین مکہ جو ہے یہود و نصارہ پر تردید ہے، خصوصاً نصارہ پر، کہ وہ اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد کے قائل تھے، اور خاص کر کے گویا فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنی بیٹیاں بنایا یہ کہتے تھے، تو اس کی تردید کر دی. چونکہ یہ کمزوری پر دلالت کرنے والی چیزیں ہیں. آدمی کو اولاد کی ضرورت اس لیے ہوتی ہے، اگر اس کی خود کی اولاد ہے تو اس کا سہارا بنے گی، نہیں ہے تو کسی کو اپنی اولاد بنائے گا منہ بولی تاکہ یہ اس کا سہارا بنے. تو سہارے کی ضرورت تو کمزور کو ہوتی ہے، تو اولاد کی خواہش اس کو ہوتی ہے جس کو سہارے کی ضرورت ہو، سہارے کی ضرورت اس کو ہوتی ہے جس کو کمزوری ہو. اللہ تعالیٰ نے کسی کو اولاد نہیں بنایا اس لیے کہ اس میں کوئی کمزوری والی صفت نہیں ہے، اس کو کسی کی ضرورت نہیں. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ، اور سلطنت میں، حکومت میں اس کا کوئی شریک اور ساجی بھی نہیں ہے. کیونکہ مشرکین جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہے غیروں کو، دوسرے معبودوں کو شریک کرتے تھے حکومت میں، اس لیے اس کی بھی تردید کر دی کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ برابر کا کسی کو شریک بنانا یہ بھی مدد کے لیے ہوتا ہے. کیونکہ آدمی بہت سی مرتبہ مدد چھوٹے سے لیتا ہے، اس کی ولد میں نفی کی، بہت سی مرتبہ مدد اپنے ہم عمر سے لینے کی ضرورت پڑتی ہے، تو وہ بھی کہا کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی پارٹنر اور شریک بھی نہیں ہے. اور کبھی مدد اپنوں سے بڑوں کی لینی پڑتی ہے. آگے والی آیت میں اس کو بھی رد کیا کہ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ، کمزوری کی وجہ سے کسی کی مدد لینے کی ضرورت پڑے، اس کا ایسا بھی کوئی مددگار نہیں ہے جو اس کی کمزوری کی وجہ سے مدد کرتا ہو. ہمارا کوئی مددگار اس لیے ہوگا کہ ہم کسی معاملے کو انجام دینے میں کمزور پڑیں گے، ہمیں اندیشہ ہو کہ یہ معاملہ مجھے انجام دینا ہے، اس میں زیادہ مجھے سمجھ نہیں پڑے گی تو میں کمزور پڑوں گا، تو جو اس کا تجربہ کار ہے اس سے میں مدد لوں. تو کمزور پڑنے کے ڈر سے کسی کی مدد لی جاتی ہے. کہا اللہ تعالیٰ کو ایسے بھی کسی مددگار کی ضرورت نہیں ہے. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ، کمزوری کی وجہ سے کسی کو مددگار بنانے کی بھی اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں ہے. وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا، اور اللہ تعالیٰ کی خوب جو ہے وہ خوب جو ہے بڑائی بیان کیجیے. اللہ تعالیٰ کی تعریف سے شروع کیا، اللہ تعالیٰ کی بڑائی اور کبریائی پر ختم کیا، اور بیچ میں اللہ تعالیٰ کی خامی والی صفتوں سے اللہ تعالیٰ کو پاک صاف بیان کیا. اس طرح اس آیت میں جو ہے اللہ تعالیٰ کی کامل توحید اور جو ہے کامل صفات کو بیان کیا. یہ جو آخری آیت ہے یہ بڑی اہم ہے. اس آیت کے سلسلے میں روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ اس کو آیت العز کہتے ہیں. آیت العز کا مطلب یہ ہے کہ عزت دینے والی آیت، اس لیے لکھا ہے کہ اس آیت کی بکثرت تلاوت کرنے سے، اس آیت کی بکثرت تلاوت کرنے سے اللہ تعالیٰ جو ہے دنیا اور آخرت میں عزتیں عطا فرماتے ہیں. یہ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي جو آخری آیت ہے سورہ بنی اسرائیل کی. اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ بنی عبد المطلب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں جب کوئی بچہ پیدا ہوتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو یہ آیت سکھلاتے تھے کہ بچپن ہی سے وہ اس آیت کو پڑھنے والا بن جائے. لیکن اس کو یاد رکھیں، ہم اس کو بھی کرنے کی کوشش کریں کہ جب کوئی بچہ ہمارے گھر میں، رشتہ دار میں، جان پہچان والوں میں بولنا شروع کرے، اس عمر کو پہنچے، تو اس کی کوشش کریں کہ وہ اس آیت کو سیکھ لے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا، کوئی ایک سنت ہے. یہ دوسرا، یہ تیسری بات کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ ایک موقع پر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ باہر نکلا اس حال میں کہ میرا ہاتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں تھا. یہ بات صحابہ عام طور پر اس لیے بیان کرتے تھے کہ جو آگے بات بولنے جا رہے ہیں اس کی مضبوطی معلوم ہو، کہ دیکھیں مجھے یہ بات بہت اچھی طرح یاد ہے، اس وقت میری اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا کیفیت تھی وہ بھی مجھے اچھی طرح یاد ہے، لہذا جو بات میں کہہ رہا ہوں بہت مضبوط ہے. تو یہ کیفیت بیان کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں تھا، ہم جا رہے تھے، ایک بہت ہی شکستہ حال، پریشان حال، بیمار تنگ دست شخص کے پاس سے ہمارا گزر ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھ کر کے اس کا حال پوچھا، اس نے حالات بتلائے. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں تمہیں ایک چیز بتلاؤں
جس کو تم کثرت سے پڑھتے رہو تو انشاءاللہ یہ ساری پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ چنانچہ اس موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ توکلت علی الحی الذی لا یموت، شروع میں توکلت علی الحی الذی لا یموت، اس کے بعد یہ الحمدللہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن له شریک فی الملک ولم یکن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ یہ آیت اور اس کے شروع میں توکلت علی الحی الذی لا یموت، اتنا کثرت سے پڑھتے رہو، یہ کہہ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے۔ پھر کچھ عرصے کے بعد پھر اس شخص کے پاس سے گزر ہوا تو بہت اچھی حالت میں تھا، مالداری کی حالت تھی، جو پریشانیاں تھی، کمزوری، بیماری، وہ سب ختم ہو چکی تھی اور بہت اچھی حالت میں دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھ کر خوش بھی ہوئے، پوچھا کیا حال چال ہے؟ تو کہا کہ جب سے آپ نے وہ دعا بتلائی تھی، وہ آیت بتلا دی تھی، تب سے روزانہ اہتمام سے اس کا پڑھنے کا میرا معمول تھا، اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے اچھی حالت بدل دی۔ یہ بھی ایک بہت بڑی چیز ہے۔ تو ہم روزی کے معاملے میں پریشان ہوتے ہیں، بیماریاں لگی رہتی ہیں، اس کا کوئی حل سمجھ میں نہیں آتا، یہ ساری الجھنیں رہتی ہیں، تو اس کا ایک مسنون گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بتلایا ہوا علاج ہے کہ توکلت علی الحی الذی لا یموت پڑھ کے پھر یہ آیت اخیر کی اس کو پڑھنے کا اہتمام کرے تو انشاءاللہ یہ حالت اللہ تعالیٰ بدلیں گے، تونگری کی حالت نصیب ہوگی، بیماری سے خلاصی نصیب ہوگی، خوشحالی نصیب ہوگی۔ بہرحال ان آیتوں کے سلسلے میں جو مختصر باتیں تھیں وہ آپ حضرات کے سامنے عرض کی ہیں۔ جو خاص بات اس میں ہمیں سمجھ میں آئی، ایک تو یہ کہ قرآن پاک کو سمجھنے اور اس کی تلاوت کا ہم اہتمام کریں، یہ بڑی چیز ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ جو بات بیچ میں آئی کہ قرآن پاک کی تلاوت کے وقت رونا، اس کو سننے کے وقت رونا، اور ویسے بھی اللہ تعالیٰ کی یاد میں رونا، یہ بہت بڑی نعمت ہے، اس کو حاصل کرنے کی بھی ہم کوشش کریں، اور خاص اس زمانے میں اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ہم تمام کے اندر یہ اوصاف پیدا فرمائے، ان چیزوں کو اللہ تعالیٰ ہم تمام میں نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين۔ ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم۔ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما۔ رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا تقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب۔ ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد۔ اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى۔ اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا وشفاء من كل داء۔ اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء۔ اللهم إنا نتوب إليك من المعاصي كلها لا نرجع إليها أبدا۔ اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا۔ اللهم إنك عفو كريم رحيم تحب العفو فاعف عنا يا كريم يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين يا ذا الجلال والإكرام۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، ہمارے سیئات کو حسنات سے مبدل فرما۔
یا مولا یقیناً اب تک کی زندگی آپ کی نافرمانیوں میں گزاری ہے، کوئی لمحہ زندگی کا ایسا نہیں گزرا جو آپ کی نافرمانیوں میں نہ گزارا ہو، کوئی عضو جسم کا ایسا نہیں چھوڑا جس کو آپ کی نافرمانیوں میں ملوث نہ کیا ہو۔ یا مولا ہر لمحہ آپ کی نافرمانیاں کرتے رہے، آپ ہی کی نعمتیں کھاتے رہے، اس سے حاصل ہونے والی لذتوں سے اور طاقتوں سے آپ ہی کا مقابلہ کرتے رہے۔ یا مولا اس جرم عظیم کو معاف فرما، ہم میں سے ہر ایک کو سچی پکی توبہ کی توفیق نصیب فرما، ہمیشہ آئندہ اور ہمیشہ کے لیے ہمیں اپنی 100% فرما برداری والی زندگی نصیب فرما، ایک لمحے کے لیے بھی اپنی نافرمانی مبتلا ہونے سے ہماری پوری حفاظت فرما۔ نفس و شیطان کا مقابلہ کرنے کی ہم میں طاقت نہیں ہے، ہم بار بار توبہ کرتے ہیں، بار بار آپ کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن یا مولا نفس و شیطان ہمارا راستہ مار دیتے ہیں۔ یا مولا نفس و شیطان کے مقابلے میں اپنی خصوصی مدد و نصرت شامل حال فرما۔ یا مولا ہمیں ایک لمحے کے لیے بھی نفس و شیطان کے حوالے نہ فرما، نفس و شیطان کے حوالے نہ فرما۔ مولا ہم بہت کمزور ہیں، اے مولا ہم ارادے کے بھی کمزور ہیں، ہم نیتوں کے بھی کمزور ہیں، ہمارے جسم کے اعضاء بھی کمزور ہیں، سے صادر ہونے والے اعمال بھی کمزور ہیں۔ یا مولا اپنی خصوصی مدد و نصرت شامل حال فرما کر گناہوں کے دلدل سے ہمیں نکال لے۔ یا مولا گناہوں کے عادی ہو چکے ہیں، یا مولا نفس و شیطان کے دباؤ میں آ چکے ہیں، یا مولا ہمیں محض اپنے فضل سے گناہوں کی عادت چھڑا دے، ہمارے دلوں کو گناہوں کی نحوست سے پاک اور صاف فرما کر ایمان کے نور سے، تقوی کے نور سے، آپ کی معرفت کے نور سے اور آپ کے کلام کے نور سے ہمارے دلوں کو منور فرما، ہمارے دلوں کو نرم فرما، ہمارے دلوں کو یا مولا آپ کے ذکر سے آباد فرما، آپ کی یاد سے ہمارے دلوں کو آباد فرما۔ یا مولا ہماری زندگیوں کو سنتوں کے انوار سے منور فرما، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچا پکا عشق نصیب فرما، آپ کی ایک ایک سنت کو اپنی زندگیوں میں جاری اور ساری کرنے کی ہمیں توفیق اور سعادت عطا فرما، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں جام کوثر نصیب فرما، میدان حشر میں اپنے عرش عظیم کا سایہ نصیب فرما۔ یا مولا ان لوگوں میں، ان نیک بخت لوگوں میں ہمیں شامل فرما جن کو کل عرش یا مولا میدان حشر میں عرش کا سایہ آپ نصیب فرمائیں گے، ہمارا بھی اس میں شمار فرما، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں جام کوثر نصیب فرما، آپ کو ہمارے حق میں سفارش کی اجازت مرحمت فرما، آپ کی سفارش کو ہمارے حق میں قبول فرما، ہم میں سے کسی کو محروم نہ فرما، ہم میں سے کسی کو محروم نہ فرما، ہماری بدعمالیوں کی طرف نہ دیکھ، یا مولا اپنی رحمت کی طرف دیکھ، آپ کی ایک رحمت کا سایہ یا مولا ہم میں سے ہر ایک کے یا مولا بخشش کے لیے کافی ہے، ہم میں سے ہر ایک کے لیے مغفرت کے فیصلے فرما دے، ہماری تمام عبادتوں کو قبول فرما، نمازوں کو قبول فرما، روزوں کو قبول فرما، ذکر و تلاوت کو قبول فرما، یا مولا اس مجلس کو بھی بے انتہا قبول فرما، یہاں مل بیٹھنے کو قبول فرما، اس کی نسبت آپ کے کلام پاک سے ہے، یا مولا آپ کے پاک کلام کو سمجھنے کے لیے، یا مولا اس کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے، یا مولا اس کے حقائق سمجھنے کے لیے، اس پاک کلام سے اپنے تعلق کو مضبوط کرنے کے لیے اور اس کے واسطے سے آپ کی رضا اور معرفت حاصل کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں، مولا اپنی قیمتی اوقات فارغ کر کے جمع ہوئے ہیں، اپنے کاموں کو، کھانے پینے کو آگے پیچھے کر کے جمع ہوئے ہیں، یا مولا یا مولا اس مجلس کو بھی انتہا قبول فرما لے، یا مولا ہم میں سے کسی کو محروم نہ فرما، آپ کی معرفت سے نصیب فرما، آپ کا تعلق نصیب فرما، آپ کا قرب نصیب فرما، آپ کی رضا نصیب فرما، یا مولا آپ کا تعلق نصیب فرما، ہم میں سے ہر ایک کے لیے مولا خیر کے فیصلے فرما، تمام شرور اور فتن سے ہماری اور پوری امت کی پوری حفاظت فرما، یا مولا پورے عالم میں خصوصاً اس ملک میں مسلمانوں کی جان کی، مال کی، عزت کی، آبرو کی، کاروبار کی، تجارت کی، زراعت کی، خصوصاً ایمان کی پوری حفاظت فرما، ایمان کی پوری حفاظت فرما، ہماری اور ہمارے نسلوں کی ایمان کی حفاظت فرما، ہماری اور ہمارے نسلوں کی ایمان کی سلامتی اور ایمان کی بقا کے فیصلے فرما، یا مولا ہم میں سے کسی کو محروم نہ فرما،
ہم میں سے کسی کو محروم نہ فرما، مایوسی اور بزدلی سے ہماری پوری پوری حفاظت فرما، ایمانی غیرت اور ایمانی جرأت ہمیں نصیب فرما، ایمانی غیرت اور ایمانی جرأت ہمیں نصیب فرما۔ یا مولا ہم میں سے ہر ایک کے لیے خیر کے فیصلے فرما، تمام پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، تمام بیماروں کو شفا نصیب فرما، تمام مقروضوں کو قرضوں کی ادائیگی سے نجات نصیب فرما، تمام قید و بند میں محبوسوں کے لیے رہائی کے اسباب پیدا فرما۔ یا مولا ہر ایک کے لیے خیر کے فیصلے فرما، ہر ایک کی جائز مرادیں پوری فرما۔ مولا اس مجلس میں موجود تمام لوگوں کی اور پوری امت کی یا مولا جائز مرادیں پوری فرما، یا مولا جائز مرادیں پوری فرما، تمام پریشانیوں سے نجات نصیب فرما۔ جو کچھ مانگا وہ بھی عطا فرما، جو کچھ مانگنے سے رہ گیا سب کچھ اپنی شان شان عطا فرما۔ یا مولا جتنی خیر اور بھلائیاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی ہیں ہمیں اور پوری امت کو نصیب فرما۔ جتنے شرور اور فتن سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے ہماری اور پوری امت کی اس سے پناہ نصیب فرما، اس سے پناہ نصیب فرما۔ دجالی فتنوں سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما، تمام موجودہ اور آئندہ فتنوں سے ہماری اور ہماری نسلوں کی پوری پوری حفاظت فرما۔ یا مولا ہمیں قرآن پاک سے جوڑ دے، قرآن پاک سے ہمارا تعلق مضبوط فرما دے، آپ کے نیک بندوں سے ہمارا تعلق مضبوط فرما دے، ہمیں اپنی اصلاح کی فکر نصیب فرما، ہمیں اپنی اصلاح کی فکر نصیب فرما، ہمیں نمازوں کا اہتمام نصیب فرما، ہماری مسجدوں کو نمازیوں سے آباد فرما، ہماری مسجدوں کو نمازیوں سے آباد فرما۔ یا مولا ہمیں نمازوں کا اہتمام نصیب فرما، نمازوں کا خشوع نصیب فرما، نمازوں کا یا مولا استحضار نصیب فرما۔ یا مولا نمازوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، یا مولا نمازوں کو ہمارے دل کے چین و سکون کا ذریعہ بنا۔ یا مولا جو کچھ مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا اپنی شان عطا فرما۔ ہماری دعاؤں کو محض اپنے فضل سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور توفیل میں قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم تب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا مولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين آمين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ سارے